أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آیات مذکورہ سے پہلے یہود کی شرارت و سرکشی، نافرمانی اور اسلام دشمنی کا بیان تھا۔ اب آیات مذکورہ میں فرمایا کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا لے۔ یہودیوں کو تو خوب واضح طریقے سے معلوم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہے، لیکن ان کو حسد کھا گیا تھا، خود تو مسلمان ہوتے ہی نہ تھے، الا قلیلا منہم، اور طرح طرح کی کوششیں کرتے تھے کہ عرب بھی مسلمان نہ ہو، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو واپس کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے قلبی ارادوں سے باخبر فرمایا تاکہ ان کے ارادوں سے اور ان سے بچتے رہیں، اور ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ان کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اور یہودی ایک ہی شہر یعنی مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اس وقت تک ظاہری اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے غلبے کی صورت ظاہر نہ ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ جب کفار چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا لے، واپس اپنے دین سے پھیر دے، تو ایسے وقت میں غم اور غصہ ہونا ایک طبعی چیز ہے۔ تو اسی لیے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم فی الحال معاف اور درگزر کرتے رہو، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جہاد کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ تم کو غلبہ دے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور چنانچہ وہ اللہ کا حکم آیا، پھر قبیلہ بنو نذیر کو مسلمانوں نے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا، اور یہود کے دوسرا قبیلہ بنو قریظہ کے مرد قتل کیے گئے۔ تو فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو آ جائے، یعنی جہاد کا حکم۔ ساتھ ہی بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ اپنی جانوں کے لیے کوئی بلائی پہلے سے بیچ دو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ تو اس میں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے اور جان اور مال عبادت ادا کرتے رہنے کا حکم دیا، جیسا کہ فرمایا فاعفوا واصفحوا۔ تو اس میں صبر درگزر کرنے کا حکم ہے، معاف کرنے کا حکم ہے۔
صبر اور صلات سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور اعمال صالحہ میں بھی یہ تاثیر ہے کہ دشمن پر غالب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، دنیا میں بھی ان سے فلاح اور کامیابی حاصل ہوتی اور آخرت میں بھی ان کا بدل ملے گا۔ یہاں سے جو کوئی خیر بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع رہے گی، وہاں جائیں گے تو پالیں گے۔ تو فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دل سے چاہتے ہیں اہل کتاب، لو یردونکم، کہ کاش تم کو پھیر دے، لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفاراً کافر، یعنی کافر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی کافر بنا دے، حسداً، اور یہ ان کی حسد ہے، من عند انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، یہی کہ تم پر۔ تو فرمائے کہ فاعفوا واصفحوا، سو اب تم معاف کرو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے جہاد کا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم ابھی نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، جو بھی تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بلائی، کوئی خیر، نیکی کرو گے، تجدوہ، اس کو پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اس کا بدلہ ملے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے، تم خیر کر رہے ہو، شر کر رہے ہو، اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ۔ یہود اور نصارہ کا دعویٰ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جنت میں یہود اور نصارہ کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ دعویٰ یہود بھی کرتا ہے اور یہ دعویٰ نصارہ یعنی عیسائی بھی کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یہود کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ حالانکہ دونوں فریق اپنی کتابوں میں تحریفات کر چکے ہیں۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے منکر ہے، نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے۔ نصارہ نے تو دین میں شرک شروع کر دیا، یہود نے نبی علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اب ایسی حالت میں یہ تمنا کرنا، یہ دعویٰ کرنا، یہ جہالت اور حماقت ہے۔ تو فرمایا ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے، تلک امانیہم، آرزویں ہیں ان کی صرف، اور کچھ نہیں۔ جب تک ایمان نہ ہو صرف آرزو سے، تمناؤں سے نجات نہیں ہو سکتی۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرمایا ان سے فرما دیجئے کہ تم اگر آرزو میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ دعویٰ بلا دلیل، بلا سند، بلا حجت کیسے مانا جائے گا؟ تو یہود اور نصارہ کو بڑا غرور تھا اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اللہ کے لیے اولاد تجویز کرنا، پھر اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا۔ ایسی حالت میں کیسے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں یہ لوگ؟ اور یہ حماقت انہوں نے اپنے پیشواؤں سے سیکھی ہے۔ یہ حماقت ان کے بڑے جو مانے جاتے تھے، ان کے احبار جو علماء سمجھے جاتے تھے، لکھے پڑھے لوگ، انہوں نے ان کو محروم رکھا دین سے۔ اور یہی حال
ہمارے زمانے کے وہ جاہل پیروں کا بھی ہے۔ لوگ اس سے کہتے آپ کچھ نہ کرو، ہمیں نذرانے دیتے رہو، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں، اور یہود و نصارہ کی طرح صرف دعوے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمائے کہ صرف دعووں سے کام نہیں چلتا، جب تک عمل اللہ کے لیے نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، کوئی بھی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنہ، کہتے ہیں یہود جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا من کان یہودا، مگر جو یہودی ہوگا۔ یہودیوں کا قول ہے، او نصارا، اور نصارا کا بھی یہی قول ہے۔ تلک امانیہم، فرمایا اللہ نے یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں دلیل پیش کرو اپنے دعوے پر اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں، جنت میں جائے گا، داخل ہوگا کون؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کی فرما برداری کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، اور ساتھ وہ محسن بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی۔ تو یہاں پر فرمائیں کہ ضرور لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کون لوگ؟ فرمایا اللہ کا قانون ہے، جو شخص اللہ کا فرما بردار ہو، اپنی ذات کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں جھکا دے، اور محسن صفت احسان سے متصف ہو، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ضرور ملے گا، جو جنت کے داخلے کی صورت میں ہوگا۔ فرمایا کہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کسی کی کوئی قرابت رشتہ داری نہیں ہے، نہ کوئی خواہ مخواہ محبوب مقرب بن جاتا ہے، ایمان پر دخول جنت کا مدار ہے۔ تو من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے آگے، وہو محسن، اور اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، جس کا معنی ہے اچھے طریقے سے کام کرنا، احسان، عمدگی کے ساتھ انجام دینا۔ تو اس میں احسان عقیدہ اور احسان عمل سب کچھ داخل ہے۔ بعض مفسرین نے محسن کا ترجمہ مخلص سے کیا ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہونا لازم ہے اور عمل بھی صحیح ہونا ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے عقیدوں کے خلاف ہو، وہ عقیدے میں محسن نہیں ہے، لہذا اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے نہیں جھکایا، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی تکذیب کرتا ہے، لہذا مستحق نجات نہیں۔ اور جس شخص کا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے موافق نہیں ہے، یا نیت میں اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، ان کا عمل مردود ہے۔ تو جب اللہ کی محبت کا دعویٰ ہو، رسول اللہ کا اتباع نہ ہو، تو وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ عقیدہ اور عمل دونوں میں اخلاص ضروری ہے۔ منافق عقیدے میں مخلص نہ تھے، اور جو لوگ عقیدہ ٹھیک رکھتے ہیں لیکن عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے اور دنیاوی جاہ اور عزت کے لیے کرتے ہیں، ان کے عمل کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فرمایا چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا يشرك بعبادت ربی احدا، اور رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیات میں فرمایا کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کوئی عمل عقیدے میں وہ محسن ہو، عمل میں محسن ہو، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، جس کا عمل، جس کا ایمان، اس کے عقائد، اعمال صالحہ، وہ لوگ جنتی ہیں۔
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ان کے لیے ان کا اجر رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا وہاں پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.